نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس وقت ہم سب ایک مبارک نسبت سے اللہ پاک کے اس مبارک گھر میں جمع ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو، اس بیٹھک کو، اس تھوڑے سے وقت کو اس مبارک سنت کی برکت سے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ایک مسلمان اس بات سے اچھی طرح واقف ہے اور اس کو ہونا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت وہ ساری دنیا کے مقابلے میں بھاری ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایک سنت پر عمل کا موقع اخلاص کے ساتھ نصیب ہو جائے، حضور کی محبت اور ادب کے ساتھ نصیب ہو جائے، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ نکاح جو ایک سنت عمل ہے، اور صرف سنت بھی نہیں، جس کو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب سنت فرمایا، محبوب سنت فرمایا، پسندیدہ سنت فرمایا۔ تو ایسی مجلس میں اگر ہمیں حاضری نصیب ہو جائے، موقع مل جائے، بیٹھنا مل جائے، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی خوشی اور سعادت کا موقع ہے۔ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، دو چیزوں میں بڑی کمزوری نظر آتی ہے دوستو۔ حالانکہ وہ ایسے عمل ہیں جو ہمیں مفت میں مل جاتے ہیں، بعض دفعہ مفت میں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، راستے میں جا رہا ہے اور اچانک کوئی چیز ہاتھ آ گئی، کتنا خوش ہوتا ہے کہ بھئی آج تو اللہ پاک نے نواز دیا، بھائی مفت میں چیز مل گئی۔ تو جو چیز بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر طلب کے مل جائے، اس پہ انسان کو کتنا خوش ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مفت میں بعض دفعہ ملتی ہیں، لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ان دو چیزوں میں بہت کمزوری نظر آتی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، ہے نا؟ آپ نے فضیلت سنی ہے، سنتے ہیں علماء سے کہ کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں صرف شرکت کر لی اور نماز پڑھ کے آپ واپس چلے گئے تو فرمائے ایک قیرات اجر ملے گا۔ قیرات یہ ایک درہم کا چھٹا حصہ ہے، ایک چھوٹی سی مقدار ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کر لے اور واپس ہو جائے تو اس کو ایک قیرات اجر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قیرات تو بہت معمولی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قیرات جو اللہ کے ہاں سے ملے گا یہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اب آپ بتائیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات کو پہلے مخاطب کر کے پھر آپ ساتھیوں سے، ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے محلے کی مسجد میں، کبھی سفر میں ہے، راستے میں ہے، کام پہ ہے، امام صاحب نے اعلان کیا بھئی میت آئی ہے، سنتوں کے بعد جنازے کی نماز ہوگی، ہوتا ہے نا ایسے؟ مفت میں گویا موقع ملا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہاں نماز جنازہ ہے، لیکن اب آپ کمزوری کو دیکھیں امت کی کہ کتنے لوگ یہ اعلان سن کر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یعنی ایک اتنے بڑے اجر کا موقع مفت میں مل رہا ہے، لیکن ہم اپنے اس اجر کو بھی چھوڑ کے، مسلمان بھائی کے حق کو بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، نکاح کی مجلس میں خطبہ نکاح کو سننا یہ مستقل سنت ہے۔
اب یہ تو آپ حضرات ممکن ہے کہ ہمارے مولانا صاحب کی نسبت سے آ گئے ہیں، لیکن بہت سارے ساتھی اس وقت ہمارے وہ بھی بیٹھے ہیں کہ جن کا اس ساتھی سے تعارف نہیں ہے، لیکن انہوں نے اعلان سن لیا، اس نسبت سے بیٹھ گئے۔ تو اگر مسجد میں اعلان ہو جائے کہ نماز کے بعد نکاح ہے اور انسان مصروف نہ ہو، تو یاد رکھیں اس سنت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تمہیدی بات اس لیے عرض کی کہ یہ بھی ایک شکر کا موقع ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں ایک سنت مجلس میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ دوسری بات میرے محترم دوستو بزرگوں یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک مسلمان ہیں، مومن ہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک امت کے اندر شامل ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا ہر کام کا آغاز، ہر کام کی ترتیب اسی نہج پہ، اسی ترتیب پہ کرنی ہے جو ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی سے مل جائے۔ آج آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب شادی بیاہ کے موقع آتے ہیں، کسی کے گھر بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے، تو اچھے خاصے لوگ، ایک تو عام طبقہ ہے جو بالکل دین سے کٹا ہوا ہے، اور بعض اچھے خاصے جو آپ کو مسجد میں بھی نظر آئیں گے، اعمال میں بھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب خوشی کا موقع آیا، شادی کا موقع آیا، پھر ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں دوستو۔ پھر سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایک مسلمان گھر کی شادی ہو رہی ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو چونکہ روز بھگتتے، ہماری مسجد کی دیوار کے ساتھ شادی کا ہال لگا ہوا ہے نا، یہ بالکل برابر میں جو آگے دیوار ہے۔ ہم عشاء کی نماز کا کبھی سلام پھیرتے ہیں، کبھی ہمارا درس چل رہا ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، اور یہاں زبردست گانے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پٹاخے پھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بم پھوڑ رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب اللہ کی شان دیکھیں، یہ جو وبائی صورتحال بنی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ایک سختی آئی، کہا بھائی 9 بجے سب بند کرنا ہے۔ ویسے تو ہم نہیں مان رہے تھے، کام کے مسلمان تو تھے نہیں، ڈنڈے کے زور پہ اب مان رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے، انسان ترتیب پر نہیں چلے گا تو اللہ پاک کی طرف سے پھر یہ ترتیب ہوتی۔ اب 9 بجے کا نظم بنا، ہر معاملے میں سختی ہوئی، سب مسلمان جانتے ہیں کہ بھئی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، وبا ہے، کرونا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اشارہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہوا کیا؟ وقت کم ہوا، ہم نے وہ سارے معاملات بھی جلدی کر دی۔ وہ ڈھول جو رات 10 بجے بجتے تھے، اب وہ 7 بجے بج رہے ہیں۔ یعنی مجھے اپنی زندگی میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں لانی، اس سے 1 انچ آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں، اور چاہتا میں یہ ہوں کہ میں نکاح، سنت نکاح کی برکتیں اپنے گھر میں دیکھوں۔ ایسے تھوڑی ہوگا۔ آپ صرف بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دیں اور پھر یہ کہیں کہ اس بچی کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس بچی کے نکلنے سے پہلے اور اس کے نکلنے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی، ورنہ اس سے پہلے ڈھول بجے، اس کے بعد ڈھول بجے، درمیان میں اس 2 سیکنڈ کے قرآن کے سائے پر آپ اپنی بچی کی زندگی کی برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا دوستو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اللہ پاک جب ہمیں خوشی کا موقع دیتے ہیں، اور مسلمان کی زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا موقع ماں باپ کے لیے یہی ہے کہ ان کے بچوں کی، ماں باپ کی زندگی میں نکاح ہو، شادی ہو، ان کا گھر آباد ہو۔ ہر ایک کی یہ چاہت ہے، دعا ہے، خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس ذات نے خوشی کا موقع دیا اس ذات کو راضی رکھا جائے۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے اپنی خوشیاں تلاش کریں گے، یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی آگ جلا دے اور کہے بھئی میری یہ فصل آباد ہو جائے۔ آگ بھڑکا کے فصلیں آباد نہیں ہوتی دوستو، وہاں سے تو پھر آگ کا دھواں نکلے گا۔ آج کے ہمارے مسائل کی وجہ یہ ہے، اختلافات کی وجہ یہ ہے، جہاں اللہ کے حکم کو توڑ کر خوشیوں کا آغاز ہو، وہاں برکتیں کیسے آئیں گی دوستو؟
اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس پہ ہم شکر ادا کریں کہ ایک حاج کے بچوں کے نکاح مسجد میں ہوتے ہیں، خوشیوں کا آغاز مسجد سے ہوتا ہے، سنت ترتیب پہ ساتھی مسجد آ جاتے ہیں، یہ مستقل سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اعلن النکاح، نکاح کو اعلانیہ کرو، کھل کے کرو، چھپاؤ نہیں۔ یہ چھپانے والا عمل نہیں ہے کہ انسان چھپ کے کرے، کھل کے کرو اس کو۔ اسی وجہ سے اس کو مسجد میں رکھا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، ہماری یہ خوشیاں ہیں، یہ حقیقی خوشیاں بن جائے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے والے بنیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ نکاح یہ صرف ایک رسمی ترتیب کا نام نہیں ہے، صرف ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑنے کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نکاح کی وجہ سے دو خاندان جڑ جاتے ہیں، دو برادریاں جڑ جاتی ہیں، بالکل الگ زبان کے، الگ قوم کے، الگ رنگ کے، الگ علاقوں کے، لیکن اللہ نے اس نکاح کے عمل میں اتنی برکت رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہماری بچی وہاں گئی ہے تو اب وہ ہمارا داماد ہے، کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ ہے۔ یہ دو خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو یہ پھر دو افراد کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، دو خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے سامنے ہے آج۔ تو یہ جوڑ جو اللہ پاک دیتے ہیں، یہ جوڑ واقعی رہے، جڑا رہے، پائیدار رہے، اس میں برکت رہے، استقامت رہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کی دینی ذہن سازی کریں۔ جس طرح آپ اپنے بچے کو ایک مرحلے میں آنے کے بعد بتاتے ہیں کہ بیٹا اب یہ کرنا ہے، اب کل سے دکان میں بیٹھنا ہے، رات کو یہ حساب کرنا ہے، کل یہ حساب کرنا ہے، آج یہاں سے مال اٹھانا ہے، ہر چیز ہم اسے سمجھاتے ہیں، فکر ہے اس کی۔ تو کبھی ہم نے ایسا کیا کہ بھئی اب بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس کو بیٹھ کے سمجھایا ہو کہ بیٹا آپ اپنے گھر جا رہی ہو، اب آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اس کے الٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بھئی جانا، اپنا زور رکھنا، بھرم رکھنا، کوئی کچھ کہے نا تو مجھے فون پہ بتانا، ہم ایسی تیسی کر دیں گے۔ ایسے گھر بسیں گے دوستو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا نکاح ہوا، دیکھیں نا، یہ اس کائنات کا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ شاید اس کائنات کی خوشی کا سب سے بڑا موقع ہوگا نا، کہ جب حضور کے محبوب صاحبزادی کی شادی ہوئی، تو شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، تفصیلی بات ہے، اس میں نہیں جا سکتے۔ تو اب دیکھیں ہمارے لیے، جیسے میں نے عرض کیا نا، ہر چیز میں نمونہ حضور کی مبارک زندگی ہے۔ رخصتی ہو گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چلی گئی، حضور علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ روز آ کر اپنی صاحبزادی سے ملاقات فرماتے۔ ایک دن جب آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اکیلی ہے، پریشان سی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ بیٹی وہ علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آج صبح ہم اٹھے تو آپس میں کسی بات پہ ناچاقی ہو گئی۔ یہ تو فطری تقاضا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ نیک لوگوں میں لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، میاں بیوی میں معمولی اختلاف کا ہونا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہمارے درمیان ناچاقی ہو گئی، بحث ہو گئی، وہ ناراض ہو کے چلے گئے گھر سے، وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اب حضور علیہ السلام جو سردار کائنات ہیں، وجہ کائنات ہے، اولین اور آخرین کے سردار ہیں، بظاہر تو ان کو غصہ آنا چاہیے کہ میں نے اپنی سب سے محبوب بیٹی دی اور وہ ان سے ناراض ہو کے گھر سے گئے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ان کی تلاش میں نکلے، حضرت علی کی تلاش میں گئے۔ دیکھا مسجد نبوی میں سو رہے ہیں اور نیچے کھلی زمین پہ سو رہے ہیں، اور فرش کچا تھا تو اس کی مٹی جو ہے ان کے کپڑوں پہ لگی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پہ لگی ہوئی۔
حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، بیٹھ گئے ان کے قریب اور ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑنے لگے، اپنے داماد کے، چچزاد بھائی کے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑنے لگے۔ فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ تراب عربی میں کہتے ہیں مٹی کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے نا ابو تراب، یہ اسی دن پڑا ہے۔ فرمایا ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، مٹی میں لیٹے ہوئے ہو۔ ان کو کھڑا کیا، پھر ان کو ہاتھ سے پکڑا، ان کو گھر لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس، دونوں کو بٹھایا، ان کی بھی سنی ان کی بھی سنی، پھر دونوں کو آپس میں کھڑا کر کے ملوایا، آپس میں راضی نامہ کروایا، پھر واپس تشریف لے گئے۔ اس قربانی کے ساتھ زندگیاں چلتی ہے دوستو۔ اگر ہٹ دھرمی ہو، جذبات ہو، غصہ ہو، داداگیریاں ہو، یہ سنت زندگی نہیں ہے دوستو۔ نکاح بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نے یہ خوشی دی۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، آپ کے نکاح کو دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کے نکاح کو دیکھیں، اس کو اپنے لیے اسوہ بنائیں، اس کو آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں، اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگیاں گزاریں۔ ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اب نکاح کا خطبہ ہوگا، اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد آصف صاحب آپ قریب آ جائیں، مولانا حمزہ شاہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه السلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. صدق الله العظيم. جناب محمد آصف صاحب، آپ نے یہ کشمائن معوض جو صاحبزادی ہے محمد احسان معوض صاحب کی، ان کو بعوض مہر جو مہر فاطمی ہے اور جس کی مقدار 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتی ہے، کل مہر مؤجل عند الطلب ہے، آپ نے ان گواہوں کے سامنے مولوی حمزہ شاہ جو صاحبزادے ہیں اشرف شاہ صاحب کے، ان کے عقد نکاح میں دی ہے۔ محمد مولوی حمزہ شاہ صاحب، آپ نے یہ
کشمائن معوض جو صاحبزادی ہے محمد احسان معوض صاحب کی، ان کو بعوض ماہر فاطمی جس کی مقدار 131 تولہ 3 ماشا چاندی ہے، ان گواہوں کے سامنے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا ہے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک۔ دعا مولانا جنید صاحب کرائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس وقت کے نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، اس نکاح کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی طرح برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ اللہ، اس وقت کے نکاح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی طرح قبولیت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے اپنے کرم سے جانبین میں آپس میں محبت، جوڑ، اتفاق کے خوب بڑھ جانے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ نیک صالح اولاد کے آ جانے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ دین کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ہر قسم کی اے اللہ پھٹن سے، ہر قسم کی توڑ سے اے اللہ ان کی جانبین کی آپس میں خوب حفاظت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ، ایسے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں خیریں مانگی، اے اللہ دلہا کو، دلہن کو، دونوں خاندانوں کو، ہم سب کو اس میں پورا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ ایسے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی، اللہ ہماری امت کی، خاص کر دلہا دلہن کی، دونوں خاندانوں کی ان تمام شرور اور فتنوں سے حفاظت نصیب فرما دیجیے۔ اے رب کریم، ہمارے معاشرے میں نکاحوں کو آسان اور سادہ فرما دیجیے۔ اللہ، ہمارے معاشرے میں نکاحوں کو آسان اور سادہ فرما دیجیے۔ اے رب کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی ساری جائز حاجات مرادوں کو اس مبارک موقع کی برکت سے آسان فرما دیجیے۔ اللہ، ہم سب کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین 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 برحمتک یا رب۔